أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيدنا والكرام النبي الممجد ورسول المصدق يسمع في السماء يحفظ وفي الأرض أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم المجرمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سوا پڑھے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دو دن کی غیر حاضری کے لیے معذرت ہے اور کہتے ہیں کہ ہم لاکھ کوششیں کر لیں ہم لاکھ اپنی جستجو کر لیں لیکن اگر امام نہ بلائیں
چھو دیا گیا تو اس کے بغل میں ایک لاٹھی کو، جب وہ لاٹھی رکھ دی گئی تو اس شخص کا ذہن جو ہے وہ کھانے سے زیادہ، دسترخوان سے زیادہ اس لاٹھی کی طرف جا رہا تھا۔ عام سی بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی دعوت پہ بلائے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے کھانے کے بغل میں لاٹھی رکھ دے تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ لوگ کھانے کے بغل میں پانی رکھتے ہیں، شربت رکھتے ہیں، آخر یہ لاٹھی رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے ذہن میں یہ سوال بار بار آ رہے تھے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور بسم اللہ کیجئے، تو کہہ رہا ہے کہ حضور پہلے یہ بتائیے کہ یہ رکھا کیوں گیا ہے۔ ایک مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ ہوا، آخر وہ ضد پہ اڑ گیا کہ جب تک یہ بتایا نہیں جائے گا تب تک میں کھاؤں گا نہیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ حضور ہمارے یہاں کا رواج ہے کہ جب کھانا کھلایا جاتا ہے تو یہ لاٹھی یہاں رکھی جاتی ہے۔ اس نے کہا لاٹھی رکھنے کا؟ تو پھر اس نے کہا کسی بزرگ کو بلائیے، کسی بڑے آدمی کو بلائیے کہ جس سے میں اس کے بارے میں دریافت کروں۔ تو ایک بزرگ کو بلایا گیا اور پھر اس نے سوال کیا کہ یہ لاٹھی کیوں رکھی گئی دسترخوان کے ساتھ؟ تو اس بزرگ نے بتایا کہ یہ لاٹھی نہیں رکھی جاتی ہے، ایک چھوٹا سا ڈنڈا رکھا جاتا ہے۔ تو پھر اس لاٹھی کو کاٹ کے ایک چھوٹا سا ڈنڈا بنایا گیا۔ پھر بھی اس کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اتنا بڑا ڈنڈا، اس کا کیا کام ہے؟ بس اب کام بتائیے کہ اگر یہ ڈنڈا ہے تو پھر کس کام کا ہے؟ تو پھر کسی اور بزرگ انسان کو بلایا گیا، پھر اس نے بتایا کہ یہ ڈنڈا اس سائز کا نہیں، اس سے چھوٹے سائز کا ہے۔ بات بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ پہنچی کہ جب اس لاٹھی سے اس لکڑی کا سائز جو ہے وہ ایک خلال تک پہنچ گیا۔ جب اس خلال تک پہنچا تب جا کے اس شخص کو یہ سمجھ میں آیا کہ کھانے کے ساتھ خلال دیا جاتا ہے۔ یہ دسترخوان کا رواج ہے کہ جب کھانا کھایا جائے تو اس کے ساتھ خلال دیا جائے۔ تو اب اس شخص نے کہا کہ اگر یہ خلال رکھا جاتا ہے تو آخر آپ لوگوں کو کیوں نہیں پتا؟ آپ نے لاٹھی کیوں رکھی؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضور ہم کیا کریں، ہم سے بڑوں نے بتایا کہ لکڑی رکھی جاتی ہے، ہم سے بڑوں نے بتایا کہ ایک لکڑی رکھی جاتی ہے، تو جس کو جیسی سمجھ میں آئی اس نے ویسی لکڑیاں رکھ دی۔ تو حضور آج کے دور میں تو آپ خود سمجھے کہ آج کے دور میں جب عملیے سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں تو اسی وجہ سے بھاگ رہے ہیں کہ بتایا تو گیا ہے، جانتے تو ہے لیکن سمجھ نہیں پاتے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جانتے تو ہیں کہ نماز پڑھنی ہے لیکن کیوں پڑھنی ہے یہ نہیں جانتے۔ جانتے تو ہیں کہ روزے رکھنے ہیں لیکن کیوں رکھنے ہیں یہ نہیں جانتے۔ حج کرنا ہے جانتے تو ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کیوں کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں 2 طریقے کے جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سمجھنے کی چیز ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اونگ آئے اور تھوڑی سی جو ہے وہ آپ کو عجیب سا محسوس ہو، لیکن بات بہت ضروری ہے، اس لیے میں اس طریقے سے بیان کر رہا ہوں کہ دنیا میں 2 طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان سے مخصوص ہیں۔ ایک ہوتا ہے جسمانی اور ایک ہوتا ہے روحانی۔ انگلش میں جسے کہتے ہیں مینٹل ایلیمنٹ اور فزیکل ایلیمنٹ۔ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کسی عمل کو انجام دیتا ہے۔ نیت اور عمل جب تک مکمل نہیں ہے جب تک نیت نہیں، اور نیت جب تک نہیں باندھی جا سکتی جب تک لاجک پتہ نہ ہو۔ بالکل آپ کسی چیز کا ارادہ جب ہی کریں گے جب اس کے پیچھے کی وجہ معلوم ہوگی۔ اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ حضور یہاں سے سیوان چلے جائیے تو آپ کہیں گے اما مولانا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، ہم کیوں سیوان چلے جائیں؟ کیا چلے جائیے؟ نہیں، کیوں چلے جائیں؟ چلے جائیے، کیا کیوں چلے جائیں؟ تو جب تک ہم وجہ نہیں بتائیں گے تب تک آپ یہاں سے سیوان نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سے سیوان جانے کے لیے پہلے آپ ارادہ کریں گے، پھر اس ارادے پہ عمل کریں گے۔ بے شک۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پہلے ارادہ کریں گے اور پھر عمل کریں گے۔ تو ارادے سے پہلے کیا ہے کہ آپ کو وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ارادہ کیا کیوں جا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں سکھا تو دیا گیا نماز پڑھنا، ہمیں بتا تو دیا گیا کہ فلاں جگہ نماز پڑھنا ہے، لیکن ہمیں وجہ نہیں پتا کہ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں۔ جب ہمیں وجہ نہیں پتا ہوگی تو ہم نماز کی نیت تو کریں گے لیکن اس ارادے سے نہیں کریں گے کہ اللہ کی رضا چاہیے،
اس ارادے سے کریں گے کہ اگر نماز نہ پڑھیں گے تو ہمارے والدین ماریں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور جب والدین نہیں رہیں گے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ اگر وہ نہ رہے تو جب وہ خوف ختم ہو گیا تو پھر وہ عبادت بھی ختم ہو گئی. وہ خوف ختم ہو گیا تو عبادت بھی ختم ہو گئی. اگر اجرت کی وجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں تو جب تک اجرت ملتی رہے گی تب تک نماز ہوتی رہے گی. اجرت ختم ہو جائے گی نماز ختم ہو جائے گی چونکہ پیچھے کی وجہ ختم ہو گئی. اب نہ مینٹل ایلیمنٹ ہے نہ فزیکل ایلیمنٹ ہے. اب یہاں پر مسئلہ یہ پھنس گیا کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم یہ عبادت کیوں کر رہے ہیں, یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں. تو بچوں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان کسی کو کوئی چیز دیتا ہے, ایک ادنا سی چیز دیتا ہے, تو وہ بدلے میں اس سے کیا چاہتا ہے. ایک عام انسان اگر کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس سے وہ کیا چاہتا ہے کہ آپ کو جو چیز دی گئی ہے اس کی آپ حفاظت کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں. اس کی حفاظت کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں. یہ وہ جو دینے والا ہے وہ چاہتا ہے. اور آپ کا فریضہ کیا بنتا ہے کہ جب وہ آپ کو دے تو آپ کیا کریں, پہلے آپ اس کا شکریہ ادا کریں پھر اس کی ہدایتوں پہ عمل کریں. تو اب جب خدا بند عالم نے یہ زندگی دی, یہ نعمتیں دی, یہ پوری کائنات سجا کر دی, تو خدا بند عالم نے آپ سے کیا چاہتا ہے کہ آپ اس کائنات کو سنبھال کے رکھیں, ان عبادتوں کو سنبھال کے رکھیں. اور ہمارا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم خدا کا شکریہ ادا کریں پھر ان تمام باتوں پر عمل کریں. تو اللہ کا شکریہ ادا کیسے کریں گے؟ تو معلوم یہ چلا کہ اللہ نے یہ بھی طریقہ بتا دیا کہ اگر تم خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے امام ہے, ہمارے نبی ہے, وہ تمہیں شریعت دیں گے اور شریعت بتائے گی کہ تمہیں کیسے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام ہیں, ہادی ہیں, وہ بتائیں گے, وہ شریعت دیں گے اور اس میں بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ کو عمل کرنا. ٹھیک ہے. اب مسئلہ اور زیادہ تضاد میں کب آتا ہے؟ اب مسئلہ تضاد میں یوں آتا ہے کہ حضور چلیے نماز کا تو کہا تھا, نماز کی بات تو تھی, آج کے دور حاضر کی بات ہے کہ اب مسجدیں بند ہو گئی ہیں, اب عبادت گاہیں بند ہو گئی ہیں, تو خدا قادر ہوتا, معاذ اللہ کہنا نہیں چاہیے لیکن لوگوں کے ذہن کی بات ہے اور کئی لوگوں کے میں نے زبان سے سنا تو لہٰذا میں آپ کے بیچ میں بیان کر دوں. ان کو سمجھا چکا ہوں, کچھ باتیں آپ کے ذہن میں رہے اور اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ انہیں سمجھا سکے. ایک سوال پڑھا محمد والا. اللہ خدا کے اختیار میں ہوتا تو خدا بند عالم کم سے کم اپنی عبادت گاہوں کے لیے جو ہے وہ تحفظ کرتا, اپنی عبادت گاہوں کو تو جاری و ساری رکھتا. لیکن نہیں, جیسے ہی وبا کا خمار چڑھا, جیسے ہی موتوں کے آنکڑے بڑھنے شروع ہوئے تو سب سے پہلے کیا چیز بند ہوئی؟ عبادت گاہیں. جب عبادت گاہیں بند ہو گئیں تو باقی چیزیں بھی بند ہو گئیں, ساری چیزیں کھل گئیں, لیکن ابھی تک عبادت گاہیں کیوں نہ کھلی ہیں؟ تو اسلام کے ماننے والے جب یہ سوال کرتے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا کہیں قرآن میں خدا بند عالم نے یہ کہا ہے کہ تمہیں نماز ادا کرنی ہے تو مسجد میں ادا کرنی ہے, تمہیں نماز پڑھنی ہے تو صرف مسجد میں پڑھنی ہے, تمہیں اگر سجدے کرنے ہیں تو صرف عبادت گاہوں میں سجدے کرنے ہیں. نہیں, اللہ نے کہیں پر قرآن میں اس طریقے سے ذکر نہیں کیا کہ تمہیں ایک محدود دائرے کے اندر عبادت کرنی ہے. نہیں, خدا بند عالم نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, تمہیں نماز قائم کرنی ہے چاہے وہ عبادت گاہ ہو چاہے وہ ایک صحرا ہو. آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, آپ کے لیے تو عبادت کرنا ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں انسان کو کس قدر جو ہے وہ ان ساری ذہنی تضادوں میں جو ہے وہ پھنسا کے رکھ چکے. آپ اگر ابھی کسی بچے کو کہیں کہ یہ ایک طریقے سے ایک سلوات اور پڑھیں, ایک طریقے سے اس کو مان لیجئے کہ یہ ہماری کہتے
کہتے نہیں کہ ہمارا عمل جو ہے وہ ہمیں پہ ہوگا. ہم جو چاہتے تھے خدا بند عالم نے وہی دیا ہے اور اب ہم کو پریشانی ہو رہی ہے. نماز کے لیے آواز دی جاتی تھی, مسجدیں کھلی ہوئی تھی, اذان ہوتی رہتی تھی, لوگ نہیں جاتے تھے, مجلسیں ہوتی تھی, جلوس ہوتے تھے, بلایا جاتا تھا, لوگ نہیں آتے تھے. تو جب تک نعمت انسان کے ہاتھوں میں رہتی ہے تب تک انسان بے خیالی میں اور بیجا اسے تصرف میں لیا کرتا ہے, اور جب خدا نعمت کو چھین لیتا ہے تب جا کے انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ اس پہ گریا کرتا ہے. تو اسی طریقے سے جب تک خدا بند عالم نے آپ کو مہلت دی تھی کہ آپ جائیے نماز ادا کیجئے, آپ جائیے اپنی عبادتوں کو پورا کیجئے, تو ہم الگ خماری میں تھے, اذان ہو رہی ہوتی تھی, ہم چوراہے پہ ہوا کرتے تھے, اذان ہو رہی ہوتی تھی, ہم اپنے کمروں میں ہوا کرتے تھے. اب آج جب اذان ہونے کے باوجود ہم ان مسجدوں میں نہیں جا سکتے کہ جہاں ہمارا دل کرتا ہے, ہم ان جگہوں پہ نہیں جا سکتے کہ جہاں ہمارا دل نہیں کرتا ہے, تو کیا خدا بند عالم سے ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اے پروردگار یہ پابندیاں کیوں ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ہماری دل کی تمنائیں تھی, خدا بند عالم نے ہمیں دے دی. اب کہتے ہیں نا, اب اس آیت کا کہ جب جتنی نیکیاں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے, جتنی برائیاں ہیں تمہاری طرف سے ہیں, اس پہ جو اعتراض کرتا ہے میں اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا خدا بند عالم نے تمہیں مہلت نہ دی تھی کہ تم عبادتیں کرو؟ کیا خدا بند عالم نے تمہیں موقع نہ دیا تھا کہ عبادت گاہوں میں جاؤ؟ لیکن جب موقع دیا تھا تو خدا بند عالم کی اس موقع میں آپ نے جو ہے اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا. اب جو پابندیاں لگ گئی ہیں تو وہ ویلا ہو رہا ہے. تو خدا بند عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو, جب تمہیں مہلت دی جائے تب تم اس مہلت کا فائدہ اٹھاؤ, ورنہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور تم ایک وقت وہ آئے گا کہ جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے اور تم وہ دیکھتے رہ جاؤ گے. تب تم کہو گے کہ اے پروردگار کہ کچھ وقت اور مل جائے, ہے نا؟ ہر انسان یہ سوچتا ہے کچھ وقت اور مل جائے. وجہ یہ جو اللہ سے قریب دین ہے, یہ دین اسلام جو ہے وہ کوئی ایسا ویسا دین نہیں. یہ کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جس نے آپ کو باندھ رکھا ہے بیڑیوں میں, جس نے آپ کو کہتے نہیں ہے کہ کسٹم کے طور سے آپ کو باندھ رکھا ہے. نہیں, یہ ایک ایسا دین ہے کہ جو اپڈیٹ ہونا چاہتا ہے. یہ ایسا دین ہے کہ جو چاہتا ہے کہ آپ خروج اختیار کریں. یہ ایسا دین ہے کہ چاہتا ہے کہ آپ حدوں کو توڑ کے آگے بڑھیں. کیسے؟ آپ سوچیں گے کہ آخر ایسا کیسے ہے کہ دین کہہ رہا ہے کہ آگے بڑھیے, دین کہہ رہا ہے کہ آپ حدوں سے آگے بڑھ جائیے. ایک سلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا بند عالم جب خدا کے نبی اس دنیا میں آئے, اس دور میں کہ جب اس کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا, اور پھر دین کی شروعات کی تبلیغ کرنا شروع کیا, لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا, لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا, آخر ان کے پاس علم کہاں سے آ گیا. یہ ساری باتیں جب پھیلنے لگی, اس دور کے بڑے بڑے شاعر اپنی شاعریوں کو جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹانگا کرتے تھے, لگایا کرتے تھے. تو خدا بند عالم کا حکم ہوا کہ جاؤ اے میرے رسول, جاؤ ان تختیوں کے درمیان سورہ کوثر کو لے جاتے ہیں. رسول گئے, 3 آیتوں کا سورہ ان کے درمیان لگا دیا. شاعر آئے, دیکھے, جب انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ تو کوئی عام انسان کی جو ہے وہ شاعری ہے ہی نہیں, یہ باتیں جو ہے کوئی عام انسان کی نہیں ہے, یہ تو خدائی باتیں. تو اس وقت خدا بند عالم نے یہ حکم دیا کہ اگر تمہیں کلام خدا میں کوئی شک ہے, اگر تمہیں اعتراض ہے معاذ اللہ کہ یہ حکم جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس سے بہتر بھی کوئی حکم آ سکتا ہے, تو گویا خدا بند عالم تمہیں کھلا موقع دیتا ہے کہ تم اس کے جیسی ایک آیت ہی لے آؤ,
اس کے جیسا ایک سورہ ہی لے آؤ. سورہ نہیں لا سکتے, ایک آیت ہی لے آؤ. ایک پوری شریعت نہیں لا سکتے, کم سے کم ایک حکم لے آؤ. لفظوں کو یہ بدل دوں کہ اگر آج کے دور میں کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو اسلام دین ہے یہ پرانی چیزیں ہیں, یہ پرانی کسٹم ہے, یہ پرانی چیزوں پر عمل کرتا ہے, یہ تب کی باتیں ہیں کہ جو 1400 سال پہلے ہوا کرتے تھی, یہ آج کے دور کی باتیں نہیں ہے, تو قرآن نے تو 1400 سال پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس اس سے بہتر شریعت ہے, تمہارے پاس اس سے بہتر حکم ہے, وہ لے آؤ, خدا اسے اختیار کر دے گا, اسے منسوخ کر دے گا. ایک سوال کوئی اگر ایسا ہے تو اسے لے آئیے, اسے اختیار کر لیا جائے گا. آپ دیکھیں مسلمان سوائے اعتراض کے آج تک کچھ نہیں, سوائے اعتراض کے, سوائے خامیاں نکالنے کے, سوائے بغاوت کرنے کے, سوائے اپنے ایمان کو خراب کرنے کے آج تک کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جن کے اندر علم ہوتا ہے, جن کے اندر بصیرت ہوتی ہے, بصارت نہیں بصیرت ہوتی ہے, وہ اصل چیز تک پہنچتے ہیں. بہت سارے بچے اس چیز کو نہیں سمجھتے, بصارت اور بصیرت. میں 2 لفظوں میں بیان کر دوں کہ موقع کم ملتا ہے, لیکن بیان کر دوں کہ بصارت وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں, بصیرت وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہم جانتے ہیں. جیسے اگر آپ اردو کے جاننے والے ہیں, پڑھنے والے ہیں, اور کچھ لوگ انگلش کے پڑھنے والے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہندی پڑھنے والے ہوتے ہیں, تو دیکھنے کو تو اردو میں لکھی ہوئی یہ عبارتیں آپ سب کو دکھیں گی, اور سمجھ میں اس کو آئے گی کہ جو پڑھا ہوگا, ہے نا. دیکھنے کو یہ عبارتیں سب کو دکھتی ہیں, لیکن سمجھ میں اسی کو آئے گی کہ جو پڑھا ہوگا. تو جو عام لوگ ہیں کہ جو اردو نہیں جانتے, وہ اپنی بصارت سے دیکھ رہے ہیں, اور جو پڑھا ہوا ہے وہ اپنی بصیرت سے دیکھ رہا ہے, کہ گویا پتہ یہ چلا کہ صرف دیکھ لینا, صرف جان لینا بصارت کہلاتی ہے, لیکن اس کو سمجھ لینا اور اسے پہچان لینا بصیرت کہلاتی ہے. ایک سوال پڑھ دیں محمد تو جس کے پاس بصارت ہوتی ہے وہ دیکھ لیتا ہے, جس کے پاس بصیرت ہوتی ہے وہ جان اور پہچان لیتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ایسے ہی ہوا نا. امام حسین کا مدینے کو چھوڑنا مسلمانوں کی بصارت ہی تو تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو رسول کا نواسا ہے, اور اس کے خلاف ہو گئے, بیعت چاہیے, انکار ہوا, ان کے پیچھے لگ گئے. وہ وقت بھی آیا کہ امام حسین نے مدینے کو چھوڑنا بہتر. ابھی تک مسلمانوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ہم جسے بے وطن کر رہے ہیں وہ کیا شخصیت ہے. پھر امام حسین نے خانہ کعبہ کا رخ کیا, حج کرنا چاہتے تھے. جب خانہ کعبہ پہنچے تو علم ہوا کہ کچھ لوگ حاجیوں کے لباس میں امام کو قتل کرنا چاہتے ہیں. امام نے حج کو عمرے سے بدلا, پھر کربلا کی طرف چل دیے. یہاں تک کہ مسلمان بصارت سے دیکھ رہا تھا, بصیرت سے نہیں دیکھ رہا تھا. وہ صرف نبی کا نواسا سمجھ رہا تھا, شخصیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا. پھر وہ مقام آیا کہ امام حسین کربلا میں پہنچے, خیمے نصب ہوئے, دریا سے خیمے ہٹا بھی دیے گئے. امام حسین کو ابھی تک مسلمان سمجھ نہ سکے, بصارت سے دیکھتے رہے, بصیرت سے نہ دیکھا. خیموں سے کچھ دور ایک چھوٹا سا خیمہ تھا. اس خیمے میں ایک ماں, ایک بیٹا اور ایک بیوی, تینوں سفر میں تھے. ماں نے سوال کیا بیٹے سے, ہے بیٹا ذرا پتہ کرو پاس کے خیمے میں کون کون ہے, ذرا ان خیموں کا علم تو لو کہ آخر ہمارا جو ہمسایہ کون ہوا ہے. بیٹا گیا, دریافت کیا,
پتہ چلا کہ حسین ابن علی اسلام کے عظیم ترین رسول کے نواسے ہیں. علم حاصل کیا کہ کون شخصیت ہے، آ کے اپنی والدہ کو بتایا، اے اماں یہ مسلمان ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کے نواسے ہیں. جیسے ہی سننا تھا عورت بے چین ہو گئی. کہا کیا کہا تم نے؟ کہا کون ہے؟ کہا مسلمانوں کے نبی کے نواسے ہیں. تمہاں نے کہا کہ تم نے ان سے دریافت نہیں کیا کہ آخر آپ مدینے میں رہنے والے، آپ مدینے کی سرزمین کے آفتاب، آپ اس بیابان اور صحرا میں کیا کر رہے ہیں؟ تو بیٹے نے کہا نہیں اماں ہم نے پوچھا نہیں. کہا دوبارہ جاؤ پوچھ کے آؤ. اب جو وہاں گئے ہیں تو امام نے سارا حال بتایا. جب حال بتایا تو بیٹا پھر ماں کے پاس آیا اور ماں سے کہنے لگا اے اماں وہ پریشان حال ہے، وہ بے وطن کر دیے گئے ہیں، ان کی جان اور مال پر خطرہ ہے. یہ سننا تھا. اس عورت نے کہا ہے میرے لال مجھے بھی اپنے ساتھ اس خیمے تک لے چل. اب جو عورت گئی ہے، جب پہنچی ہے امام حسین کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ دیا. کہا اے آقا میں نے صرف نام سنے تھے، میں نے صرف آپ کے بارے میں علم حاصل کیا تھا، میں نے کبھی آپ جیسی شخصیتوں کا دیدار نہیں کیا تھا. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ جب مباہلہ کے میدان میں آپ اپنے نانا اور اپنی ماں اور باپ کے ساتھ آئے تھے، بابا کے ساتھ آئے تھے، تو وہاں پر ان عالموں کے درمیان میرا والد بھی تھا. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو آ کر ہم سے یہ بتایا کہ دیکھ لو ایسی ایسی شخصیتیں اس دنیا میں بھی ہوتی ہیں. اب کبھی بھی ایسا موقع پڑے تمہاری ملاقات ہو تو ان کے ہاتھ اور پیر چوم لینا اور اپنی مغفرت کی دعا کرا لینا. اب جو میں آپ کے سامنے ہوں تو اے آقا حکم دیجئے کہ میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کر سکتی ہوں. امام حسین نے کہا کہ تم میری مہمان ہو، میں تم سے کیا خدمت دوں گا. اس عورت نے کہا نہیں آقا ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ پریشان حال ہیں تو میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ کی کچھ پریشانی کو دور کر دوں. امام سے پوچھا کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ ہمیں بے وطن کر دیا گیا ہے، ہمارے قتل پر لوگ آمادہ ہیں. جیسے یہ بات اس عورت نے سنی کہا اے آقا میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ جوان بیٹا بھی میں آپ کے اوپر پیدا کر دوں. اتنا سننا تھا. امام نے کہا کہ اے عورت تو نہیں سمجھتی، ابھی تو تیرا بیٹا نیا دولہا بنا ہے. میں کہوں گا اے مولا آپ کو دوسرے کے بیٹے کا اتنا خیال ہے، ذرا اپنے بھائی کے لال کے بارے میں سوچو. ہاں زیادہ یہ بات کہنے کے بعد بہت اصرار کے بعد امام حسین نے وہب قلبی کو اپنے پاس بٹھایا، کچھ سوالات کیے، کچھ گفتگو کی. اس کے بعد وہب قلبی نے کہا کہ اے آقا میں نہیں جانتا، مجھے اس قدر علم نہیں ہے، لیکن میری والدہ کی خواہش ہے کہ اگر سب سے پہلے مجھے اس میدان قتال میں جانے کو نصیب نہ ہوا تو میری والدہ میرا دودھ معاف نہ کرے گی. امام حسین نے بہت دل پر پتھر رکھ کے وہب قلبی کو اجازت دی. اب جو وہب قلبی چلے ہیں تو حملہ کرتے جا رہے ہیں، اشقیاء کو قتل کرتے جا رہے ہیں. ایک وقت وہ آیا کہ جب اشقیاء نے وہب قلبی کا سر کاٹ کر خیمے کی طرف اچھال دیا. آزادارو جب سر اچھل کر آیا ہے تو جب سر اچھل کر آیا ہے تو وہ بوڑھی ماں خیمے پہ کھڑی تھی. جیسے ہی سر کو زمین پہ گر کے اپنی طرف آتے دیکھا ہے اس عورت نے، دیکھیے یہ جذبہ تھا کربلا میں عورتوں کا، جس نے بصیرت سے دیکھا اس کی طرف سے رد عمل کیا ہے. جیسے ہی سر زمین کو گر کے اس کے قدموں کی طرف آیا اس عورت نے اس سر کو اٹھایا اور وہ ہوا میں اچھالتے ہوئے کہا کہ ہم نے جو دین پہ قربان کر دیا ہم اس کا دوبارہ حساب نہیں لیں گے. ہم نے خدا کی راہ میں اپنے اللہ